اس وقت کی حکومت سے راضی تھے یا نہیں تھے؟ جب حکومت بن گئی تو صحابہ کرام کو عہدے دیے جانے لگے، کوئی فوج کا سردار بنایا جانے لگا، تو کوئی گاؤں دیہات کا قاضی بنایا جانے لگا، تو کوئی شہر کا مفتی بنایا جانے لگا، تو کوئی وزیر بنایا گیا، تو کوئی مشرف بنایا گیا۔ یعنی حکومت میں بہت سارے عہدے ہوتے ہیں۔ صحابی کرام کو سارے عہدے ملتے رہے حکومت کی طرف سے۔ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے تمام صحابیوں کو یکے بعد دیگر صحابیوں کو حکومت کے عہدے دیے، مگر کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ علی ابن ابی طالب کو کوئی عہدہ ملا تھا۔ دور حکومت میں تم نے کوئی ایسا رہا ہو جو کسی رات بھوکا سویا ہو؟ کوئی ایسا رہا ہو کہ جو کبھی بھوکا سویا؟ کیا کوئی ایسا رہا تم نے جو بغیر لباس رہا ہو؟ سب نے کہا نہیں یا علی، ہم میں آپ کی دور حکومت میں ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کبھی بھوکا سویا ہو یا جس کے بدن پہ لباس نہ رہا ہو۔ آزادارو، آج 21ویں رمضان ہے، 21ویں رمضان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا سے آج کی تاریخ میں کون تھا؟ ارے جب اس کے سر پہ ضربت لگی تھی تو جبریل نے آواز دی تھی، واللہ تحطمت ارکان الہدی، خدا کی قسم آج دین کے ستون منہدم ہو گئے۔ آزادارو، یہ علی ابن ابی طالب ہے جس کا جنازہ آپ کے سامنے ہے، شبیہ تابوت آپ کے سامنے ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ذرا آپ تصور کریں کہ جب مدینے سے جب مسجد کوفہ سے علی زخمی ہو کر کے جب گھر کے اندر آئے ہیں تو شہزادی کو تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب ڈاکٹر نے آواز دی، ڈاکٹر نے آ کر کے کہا، اے حسن اپنے بابا سے کہہ دو کہ وصیتیں شروع کر دے۔ اپنے بابا سے کہو کہ وصیتیں شروع کر دے، اس لیے کہ زہر کا اثر جس میں سرایت کر گیا ہے، اب علی ابن ابی طالب کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ لو آزادار وصیتیں شروع ہو گئی۔ آپ نے بھی مجلس سے ملاحظہ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب وصیتیں کر رہے ہیں، ہر ایک بچے کو بلا کر حسن کے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ دے رہے ہیں۔ امام حسین کا ہاتھ امام حسن کے حوالے کر دیا، مگر ایک شہزادہ تھا جس کا ہاتھ حسن کے حوالے نہیں کیا، ایک گوشے میں بیٹھا چپکے چپکے آنسو بہا رہا تھا۔ ماں نے دیکھا، حضرت ام المؤمنین کہتے ہیں میرے لال آخر کیوں رو رہا ہے؟ کہا مادر گرامی، بابا نے ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا ہے، نہیں معلوم مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ میرا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ کہا بیٹا ذرا میرے ساتھ چلو۔ آئی ام المؤمنین ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، اے میرے والی و وارث، اے میرے آقا، اے میرے سردار، میرے بچے سے کون سی خطا ہو گئی ہے؟ کہا ام المؤمنین کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، ارے یہ میرا شعر تو کربلا کے لیے ہے۔ کہا بیٹا حسین ذرا قریب آؤ۔ حسین کو بلایا آزادارو، کہا قریب آؤ۔ جب قریب آئے کہا بیٹا حسین یہ تمہاری امانت ہے، اس سے خبردار رہنا۔ عباس سے متوجہ ہوئے، عباس ارے میرا حسین تمہارے حوالے ہے، کربلا میں اس کا خیال رکھنا، اس کی باتوں پہ عمل کرنا۔ وصیتیں ہو رہی ہیں آزادارو، بس آخری وصیت پڑھتا ہوں، تقریر کو تمام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ وصیت کرتے کرتے مولا کائنات کی نظر ایک کمسن شہزادے میں پڑتی ہے جس کی تاریخ نے عمر ابھی 2 یا 2.5 سال بتائی ہے، جس کا نام سید سجاد ہے، جسے العابدین کہتے ہیں۔ نظر گئی، کہا بیٹا حسین ذرا اپنے شہزادے کو لے کر کے آؤ۔ شہزادے کو قریب بلایا اور ایک مرتبہ ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کر کبھی بازو چومتے ہیں، کبھی گلا چومتے ہیں، کہتے بیٹا حسین ذرا قریب آؤ، کچھ اس کے متعلق وصیتیں کرنی ہے۔ بیٹا دیکھو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے گھرانے کی عورتیں کبھی ننگے سر نہیں ہوتی، پھر بھی تاکیدن میں کہتا ہوں بیٹا کبھی بھی کوئی ناموس اس کے سامنے ننگے سر نہ آئے، اس کے سامنے ننگے سر نہ آئے۔ آزادارو وصیتیں کی۔ کہا بابا دوسری وصیت کیا ہے؟ کہا بیٹا اس کے متعلق دوسری وصیت میں کرتا ہوں۔ بیٹا دوسری وصیت یہ ہے کہ خبردار کبھی بھی اس کو مجمع عام میں نہ لے کر کے جانا، کبھی اسے بھیڑ میں نہ لے کر کے جانا، کبھی بازار میں نہ لے کر کے جانا۔ وصیت ہو رہی ہے آزادارو، جب میں اس کی وجہ بیان کروں گا خدا کی قسم جب یہ مسائل یاد آئیں گے تب آنسو بہائیں گے۔ اس کی وجہ ابھی بیان کرتا ہوں۔ 2 وصیت ہوئی، تیسری وصیت، ہاں بابا تیسری وصیت فرمائے۔ کہا بیٹا اسے زیادہ پیدل نہ چلانا، بیٹا اسے زیادہ پیدل نہ چلانا۔ اب وجہ سنیں آزادارو، مولا کہتے ہیں بیٹا ایک تو ہاشمی گھرانے کا بچہ ہے، اس پر سے ارے اس کا نانیال شاہی نانیال کا تعلق رکھنے والا ہے۔ بادشاہ کے بچے، شاہی گھرانے کے بچے بڑے نازک ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ باتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا اس کے سامنے کوئی عورت ننگے سر نہ آئے،
اسے پیدل نہ چلانا، اسے مجمع عام میں نہ لے کر کے جانا. میں کہوں گا مولا ارے کربلا میں آئیے، ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے سید سجاد ہے. لے لو اپنے مولا